اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ ہم یعقوب 4 کی 4 سے شروع کریں گے۔ کیا میں پورا کر پاؤں گی؟ کر سکتی ہوں، لیکن میں اتنی تیزی سے بولنا نہیں چاہتی کہ کوئی میری بات یاد ہی نہ رکھے۔ سو آج صبح بیٹھ کر میں نے ایک فہرست بنائی کہ ان 2 ابواب میں سے مجھے کتنی باتوں کا ذکر کرنا ہے، اگر میں انہیں مکمل طور پر کرنا چاہتی ہوں تو۔ اور رہی بات خدا کو پہلا درجہ دینے کی، ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ خدا کے فضل پر بھروسہ کرنا ہے جو ہمارے حالات کے اندر ہمیں اور ہمارے آس پاس کے لوگوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے، بجائے اس کے کہ ہم خود کوشش کریں۔ ابلیس کا مقابلہ کرنا، خدا کی فرما برداری کرنا، اوروں کی عدالت نہ کرنا، یقیناً کسی کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے سے رائے قائم نہ کریں۔ آپ میں سے کچھ تو جانتے ہی نہیں کہ یہ کیا بات ہے، آج ہمیں پتہ چل جائے گا۔ خود غرض نہ بنیں۔ جو آپ کے ماتحت کام کرتے ہیں ان سے بدسلوکی نہ کریں۔ خدا کا انتظار کرنے میں صابر رہیں۔ خدا کا انتظار کرتے ہوئے شکایت نہ کریں۔ ہر بات کے لیے دعا کرتے رہیں اور گناہ میں دھنسے لوگوں کی مدد کریں کہ وہ یسوع میں بحال ہو سکیں۔ یعقوب 4 باب 4 آیت۔ اے زنا کرنے والیوں، تم جو خدا سے عہد و پیمان توڑتی اور دنیا کے ساتھ ناجائز طور پر جوڑتی ہو، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا سے دوستی رکھنا خدا سے دشمنی کرنا ہے؟ بس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے لطف اندوز نہیں ہو سکتے۔ یہاں یہ بات نہیں لکھی کہ ہم دنیا کی چیزوں سے لطف اندوز نہیں ہو سکتے، لیکن ہمیں ہمیشہ جد و جہد کرنی ہے۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ ہمیشہ خدا کو اپنی زندگی میں پہلا درجہ دینا ہے، کیونکہ اگر ہم دیانت دار ہیں تو ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو بآسانی اسے پس پشت کر سکتی اور وہ مقام لے سکتی ہیں جو صرف اس کا ہے۔ سو یہاں یہ بات ہے کہ اگر آپ دنیا سے اتنی محبت کریں کہ خدا کے ساتھ عہد و پیمان کو توڑ دیں، میرا خیال یہ دلچسپ ہے۔ دیکھیں، خدا ہمیں واقعی اپنی دلہن مانتا ہے، پھر چاہے آپ مرد ہو یا عورت، آج آپ اس کی دلہن ہے۔ ہم خدا کے ساتھ بیاہے گئے ہیں۔ اور ایک بات جو میں یہاں کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں یسوع کا نام بخشا گیا ہے جو کہ ہر نام سے بلند و بالا ہے، کہ یسوع کے نام کے آگے ہر گھٹنا جھکے گا۔ لیکن دیکھیں، مجھے تب تک ڈیو کا نام نہیں ملا جب تک میں نے اقرار کر کے ان سے شادی نہیں کی۔ سو میں یہ کہنا چاہوں گی، اگر آپ صرف یسوع سے ملاقاتیں کر رہے ہیں تو آپ اس کے نام سے آنے والے تمام حقوق کو استعمال کرنا بھول جائیں جو یسوع کے نام سے ملتا ہے۔ ہر گھٹنا، خواہ آسمانیوں کا ہو خواہ زمینیوں کا، اس کے آگے جھکے گا۔ اگر آپ اس کے نام سے دعا کرتے ہیں تو آپ یسوع کی ساری معموری کو باپ کے آگے پیش کرتے ہیں، اور ان دعاؤں کا جواب آئے گا اگر وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہوں گی۔ کوئی بھی دعا جو آپ ایمان سے مانگتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، تو اگر وہ دعا کلام کے مطابق ہے اور خدا کی مرضی ہے تو زندگی میں وقت مقررہ پر آپ کو مل جائے گا۔ لیکن آپ کو خدا کے ساتھ عہد و پیمان کو قائم رکھنا ہوگا۔ میں آپ کو آج ایک بات بتاتی ہوں کہ ہم سب کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم سب کو خدا کو اپنی زندگی میں اول درجہ دینے کی ضرورت ہے، اور اس میں ہمیں دیانتدار ہونا پڑے گا کہ یا تو وہ ہے یا نہیں ہے۔ خدا کی طرف صرف ہنگامی صورت میں دوڑ نہ لگائیں۔ سچ کہوں تو ہمیں پتا ہو یا نہ ہو، ہم ایک ہنگامی صورتحال میں ہر وقت ہیں۔ یعنی اگر خدا ہماری مدد ہر دن ہر لمحے نہ کرے تو دنیا میں ہمارے ساتھ نہ جانے کیا ہو جائے، اور ہمیں اس بات کو سمجھ کر اس کی طرف زیادہ متوجہ ہونے کی ضرورت ہے۔ سنیں، خدا ہم سے ایک ہی سوچ کی دوری پر ہے۔
صرف ایک سوچ کی دوری پر اگر آپ اپنی زندگی میں خدا کا تجربہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے متعلق سوچیں، اس سے بات کریں۔ آپ کو دعا کے لیے کسی خاص انداز میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، دعا صرف خدا سے بات کرنا ہے۔ بہت بار ہم اسے بے جا حد تک روحانی بنا دیتے ہیں اور ہم اسے کچھ ایسا بنا ڈالتے ہیں جو نہیں ہے، اور یہ تقریباً اس کے لطف کو مار ڈالتا ہے۔ خدا کے ساتھ مسلسل گفتگو کی عادت کو اپنائیں۔ وہ ہمیشہ ہمیں لفظوں سے جواب نہیں دے گا، لیکن بہت بار جب ہم خداوند سے بات کرتے ہیں وہ ہمارے دل میں کوئی بات ڈالتا ہے اور لگتا ہے جیسے وہ بات ہماری طرف ہے، لیکن یہ خداوند کی بات کرنے کے طریقوں میں سے ایک ہے۔ یسوع نے جان اس لیے نہیں دی کہ ہم سب ہفتے میں ایک بار چرچ جا کر خود پر فخر کریں، اور نہ اس لیے کہ ہم بیپٹسٹ یا میتھوڈسٹ یا کیتھولک یا پریسبیٹیرین یا پینتیکوسٹل یا جو بھی آپ ذاتی طور پر خود کو کہتے ہیں کہلائیں۔ اس نے ہمارے اور خدا کے بیچ کے پردے کو چاک کرنے کے لیے جان دی۔ اس نے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کی، کیونکہ خدا گناہ کی موجودگی میں نہیں رہ سکتا، وہ بے حد پاک ہے۔ سو جب ہم یسوع کے وسیلے باپ کے پاس آتے ہیں، ہم مسیح کے خون کے وسیلے مکمل طور پر پاک ہو کر آتے ہیں، اور یسوع نے جان اس پردے کو چاک کرنے کے لیے دی جو ہمارے اور خدا کے درمیان تھا، تاکہ ہم آزادی سے اندر اور باہر جا سکیں اور خدا کے ساتھ رفاقت رکھ سکیں، اور وہ ہماری روزمرہ زندگی کا مستقل حصہ بن سکے۔ سب سے بڑا اور اہم حکم کون سا ہے؟ کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ، اور اس کی مانند دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ 5ویں آیت، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کتاب مقدس بے فائدہ کہتی ہے جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا ہے؟ آئیے ہم سب مل کر اس پر 1 منٹ کے لیے غور کرتے ہیں کہ پاک روح ہمارے اندر رہتا ہے۔ خدا دور کہیں آسمان میں نہیں جہاں سے آپ کو اس کی توجہ حاصل کرنی پڑے گی اور اسے نیچے بلانا پڑے گا۔ جب یسوع آسمان پر گیا تو اس نے پاک روح کو بھیجا، بائبل کہتی ہے، اس کی نمائندگی کرنے اور اس کی جگہ لینے کے لیے۔ خدا آپ کے اندر رہتا ہے اور آپ مسیح میں ایماندار ہیں۔ خدا آپ کے اندر رہتا ہے اور آپ خدا کا گھر ہیں۔ سو اس پر غور کریں کہ جہاں کہیں آپ تفریح کے لیے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں، آپ اسے اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ جی، جو کچھ ہم ٹی وی پہ دیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ دیکھیں، اگر ہم اس طرح سے سوچیں گے تو یہ ہمارے فیصلوں پر اثر انداز ہوگا۔ اس نے کہا، میں تمہیں کبھی نہ چھوڑوں گا، نہ تم سے دستبردار ہوں گا۔ کبھی یوں نہیں ہو سکتا کہ خدا آپ کے ساتھ کسی جگہ نہ ہو، وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ یسوع نے کہا، میں ہوں۔ یسوع نے کہا، میں ہوں۔ زبردست۔ کلام میں لکھا ہے کہ جس روح کو اس نے ہمارے اندر بسایا ہے وہ ہمیں چاہتی اور حسد کے ساتھ اپنے استقبال کی آرزو کرتی ہے۔ کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدا آپ کی توجہ کے لیے حسد کرتا ہے؟ وہ ہر اس بات سے حسد کرتا ہے جس پر ہم اس سے بڑھ کر کسی اور چیز پر توجہ دیتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اور چیزوں کا لطف نہیں اٹھا سکتے۔ میں بہت سی چیزوں کا لطف اٹھاتی ہوں۔ دراصل میں جتنا خدا کے قریب جاتی ہوں اتنا ہی زیادہ سے زیادہ چیزوں کا لطف اٹھاتی ہوں، لیکن اس سے جدا ہو کر ہم ان کا لطف نہیں اٹھا سکتے۔ ہم ان کا لطف اس میں اور اس کے ساتھ اور اس کے وسیلے سے اٹھاتے ہیں۔ اس لیے بڑا مشکل ہے کسی بات کا لطف اٹھانا اگر آپ کو پتا ہو کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اسی بے سکونی کے احساس کے ساتھ جیتے ہیں اور ہم اسے نظر انداز کرنے کے لیے ہر طرح کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ ختم ہو جائے، لیکن یہ احساس ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ خدا کو اول درجہ دینا کچھ ایسا ہے جس پر ہمیں خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو اسے پسے پشت ڈال دیتی ہیں۔ اب سنیں، اگر آپ اتنے مصروف ہیں
خدا کے لیے وقت نہیں ہے تو آپ ایسی باتوں میں مصروف ہیں جو آپ کی زندگی کو کھا رہی ہیں، اس کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا رہی. اور آپ میں سے بہت سے لوگ یقیناً بلا جھجک کہیں گے کہ بہت ہی مشکل بات ہے. مشکل ترین باتوں میں سے ایک خدا کے ساتھ باقاعدگی سے روزمرہ بہترین طور پر وقت گزارنا ہے. مجھے یہ بات کرنا اچھا نہیں لگتا اور اس لیے میں نہیں کرتی، لیکن میرا خیال ہے یہ زندگی کے ہر معاملے میں کامیابی کی کنجی ہے. اگر آپ کا کاروبار ہے اور آپ اپنی زندگی میں اس میں کامیابی چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا آپ کام پہ جانے سے پہلے خدا کے ساتھ وقت گزاریں. اگر آپ خاموش طبیعت ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. میں شکر گزار ہوں کہ میں خود اس میں سے گزری. خدا نے مجھے کئی سال پہلے یہ بات سمجھائی. اور یہ ایک اور بات تھی جو ڈیو اور میں دونوں صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا کرتے تھے کہ ہم اپنے کام کی جگہ پر جا کے خدا کے ساتھ وقت گزارتے تھے. اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک بنیادی بات ہے اور اس لیے ہم اتنے سال گزر جانے کے باوجود یہاں ہیں. مہربانی سے خدا کو زندگی میں اول درجہ دیں. اور خدا سے یہ دعا مت کریں کہ وہ آپ کو کچھ دے اور پھر جب وہ دے دے تو وہی چیز جو اس نے آپ کو دی ہے آپ کو اس سے دور کرنے کا سبب بنے. اگر غور کریں تو ایسا اکثر ہی ہوتا ہے. مجھے یاد ہے ایک جوڑا جو کہ چرچ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر نظر آتا اور چرچ میں خدمت کرتا تھا اور شادی کو کافی سال ہو چکے تھے اور وہ ایک نیا گھر بنانا چاہتے تھے اور وہ اس کی تعمیر کے کام میں بھی شریک ہونا چاہتے تھے. کچھ تو پیسے بچانے کی غرض سے اور کچھ بس اس لیے کہ وہ چاہتے تھے. زیادہ وقت نہ گزرا. شوہر کی دلچسپی چرچ میں زیادہ نہ رہا یہ سوال کہ کیوں، تو اس لیے کیونکہ وہ گھر کو لے کر زیادہ مصروف تھا. جی ہاں، یہاں ایک سبق ہے اور مکمل طور پر میں اس کی وجہ نہیں جانتی، لیکن میں آج آپ کو یہ بتا سکتی ہوں وہ کام پر کسی اور عورت میں دلچسپی لینے لگا کہ ان کی شادی قائم نہ رہی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ابلیس ہم سے نفرت کرتا ہے اور بائبل کہتی ہے کہ ہمیں زندگی میں اسے موقع نہیں دینا اور اس کے لیے دروازے نہیں کھولنے. اور دشمن کے لیے دروازہ نہ کھولنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ خدا کو اول درجہ دینا چاہیے اور باقی باتیں اس کے بعد ہیں جو فضول اور بیکار ہیں. لیکن اب میں آپ کو ڈرا نہیں رہی، لیکن اگر ایسا کروں تو ٹھیک ہے، اگر اس سے فائدہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، کیونکہ میں آپ کو بتاتی ہوں خدا نے مجھے سمجھایا ہے. مطلب خدا نے واقعی مجھے 30 سال پہلے بتایا کہ جو کرنے کو میں نے تجھے بلایا ہے تو وہ کر کے زندہ نہیں رہ سکتی. اگر تو اپنی زندگی میں مجھے پہلا درجہ نہ دے تو وہ کام جسے کرنے کو میں نے تجھے بلایا ہے کر کے زندہ نہیں رہ سکتی. اگر تو اپنی زندگی میں مجھے پہلا درجہ نہ دے. آپ کہیں گے یہ تو سننے میں ذرا سخت بات لگتی ہے، لیکن سنیں، جتنا آپ خدا کے لیے کرنا چاہتے ہیں اتنا ہی وقت آپ کو اس کے ساتھ گزارنا پڑے گا. میرے پاس بیان کرنے کے لیے 11 باتیں ہیں، سو میرے خیال سے مجھے شروع ہو جانا چاہیے. یہ غلطی مت کریں کہ خدا سے مانگنے کے بعد جب آپ کو مل جائے تو وہی خدا سے آپ کے دور جانے کا سبب بنے. آپ کیریئر، منسٹری یا خاندان چاہتے ہیں. میں جانتی ہوں آپ میں سے کچھ نوعمر مائیں ہیں اور آپ کے اوپر گھر کی اور بچوں کی ذمہ داری ہے اور آپ سوچتی ہیں میرے پاس تو وقت ہے نہیں، خدا کے ساتھ وقت کہاں سے گزاروں. آپ کو پتا ہے خدا جانتا ہے کہ آپ کس دور میں ہیں اور میں آپ پر پابندی عائد نہیں کر رہی کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے، لیکن آپ کم از کم شروعات اس سے کر سکتے ہیں کہ خداوند صبح بخیر.
آج مجھے تیری ضرورت ہے. آمین. کیونکہ خدا سمجھتا ہے ہم سب اپنی زندگی کے کس دور میں ہیں اور مجھے بخوبی علم ہے کہ میں جیسے چاہوں اپنے وقت کو ترتیب دے سکتی ہوں. سو میں اپنے بستر سے اٹھ کر اپنی کافی بنا کر اوپر جا سکتی ہوں اور جب تک دل چاہے وہیں رہ سکتی ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایسے دن نہیں ہوتے جب مجھے نکل کر جلدی نہ جانا پڑے، اور میں سمجھتی ہوں کہ سب کی زندگی ایسی نہیں ہوتی، لیکن میں یہ کہوں گی کہ ایسا ایک بھی شخص نہیں ہے جو اس وقت میری آواز سن رہا ہو اور اپنی روزمرہ زندگی میں سے کچھ وقت خداوند کے لیے نہ نکال سکے. ایک بھی شخص ایسا نہیں ہے. دنیا کی چمک دمک مادی چیزوں یا کسی بھی اور چیز کو خدا سے بڑھ کر ترجیح نہ دیں. مثال 3:6 لیونگ بائبل سے. اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا اور تیری کوششوں کے سر پر کامیابی کا تاج رکھے گا. اور متی 6:33 سے تو ہم سب واقف ہیں. بلکہ تم پہلے اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گی. اپنی چاہت کے پیچھے نہ بھاگیں، پہلے خدا کو ڈھونڈیں اور وہ آپ کے دل کی مرادیں پوری کرے گا. زبور 37:4 خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیرے دل کی مرادوں کو پورا کرے گا. اب یعقوب 4:6-10 کی طرف جائیں گے. لیکن وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ فضل بخشتا ہے. پھر جو ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے وہ میری زندگی میں انتہائی درجے کا بدلاؤ لایا، یعنی پاک روح کی قوت تاکہ اس پر اور دوسری بری عادتوں پر مکمل طور پر غلبہ پائیں. خدا ہمیں زیادہ سے زیادہ فضل بخشتا ہے، یعنی پاک روح کی قوت تاکہ زندگی کی ساری بری عادتوں پر غالب آ سکیں. سو وہ کہتا ہے کہ خدا کو اول درجہ نہ دینے کی عادت بری ہے، اور اگر آپ خدا کو اول درجہ دینا چاہتے ہیں تو یہ کچھ ایسا نہیں کہ جسے آپ صرف ارادے سے نہیں کر سکتے، بھلے ہی یہ بھی ایک حصہ ہے. آپ کو خدا کا فضل چاہیے جو اس کی قوت ہے. خیر، جب میں نے کئی سال پہلے سے پڑھا تو میں بدن کے کاموں کے باعث خود کو مار ڈالنے کے قریب تھی، اور یہ وہ کام ہیں جو کام نہیں آتے. یہ وہ قوت ہے جس کے ساتھ ہم وہ کرنا چاہتے ہیں جو صرف خدا کر سکتا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ ایسی بیوی ہو سکتی ہیں جو غیر نجات یافتہ شوہر کو بچانے کی سر توڑ کوشش کر رہی ہے. یہ بیکار ہے. یہی کوشش دعا کرنے میں صرف کریں اور اس کے سامنے ایک اچھی مثال بنے. جی ہاں، اور پھر شاید اس سے کچھ بات بن پائے. میں نے اس ہفتے کہا آپ نے سب سنا، اور امید ہے کہ کچھ باتیں آپ کو یاد بھی رہیں گی جب آپ گھر چلے جائیں گے. اور آپ یہاں ہیں کیونکہ آپ خدا سے پیار کرتے ہیں. آپ یہاں ہیں کیونکہ آپ وہ کرنا چاہتے ہیں جو صحیح ہے، ورنہ آپ ہفتے کی صبح یہاں آ کے وقت ضائع نہ کرتے. اگر آپ سنجیدگی سے خدا کو تلاش نہ کرتے تو آپ گھر جا کر کچھ باتوں کو کرنا چاہیں گے جو آپ نے مجھے یہاں کہتے ہوئے سنا جو آپ کو کرنی چاہیے. یہ تو ایک فطری خواہش ہوگی. سنیں، اگر آپ گھر جا کر صرف ان کاموں کو کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں. اس نے کہا پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو گھر جائیں اور خود کے اور خدا کے ساتھ ایک چھوٹی سی میٹنگ کریں. خداوند، میں نے اس ہفتے بہت سی باتیں سنی، مجھے ان سب کی ضرورت ہے اور میں واقعی بدلنا چاہتی ہوں. میں وہ بننا چاہتی ہوں جو تو مجھے بنانا چاہتا ہے. لیکن میں اس وقت یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا، میں خود کو نہیں بدل سکتی. میں چاہتی ہوں کہ تو میرے اندر وہ کام کرے جس کی ضرورت ہے. میں تجھ پہ بھروسہ کرتی ہوں، میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں. آپ کہیں گے میرا بھی کوئی کام ہے یا نہیں؟ بالکل آپ کا کام ہے. آپ کا کام ہے کلام پڑھنا، خاص طور پر اس معاملے میں جس میں آپ کمزور ہیں. اور دوسرا یہ کہ جہاں تک ممکن ہو سکے یسوع کے ساتھ وقت گزاریں، کیونکہ جتنا وقت آپ کسی کے ساتھ گزارتے ہیں اتنا ہی آپ کا چال چلن اس کی مانند ہو جاتا ہے. جو لوگ ہر وقت میری سیڈی سنتے اور میرے پروگرام دیکھتے رہتے ہیں، کبھی کبھی ان کے رشتہ دار کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے ہم آپ کے ساتھ رہ رہے ہیں کہ جب بھی میری بیوی کچھ کہتی ہے لگتا ہے آپ بول رہی ہیں، اور اسی طرح کی باتیں. آپ میں سے کتنے لوگ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے قریب رہتے ہیں تو آپ میں ان کی عادات آ جاتی ہیں؟ تو جتنا ہم یسوع کے ساتھ رہیں گے، بائبل کہتی ہے کہ ہم اس کی شبیہ پر جلال سے جلال تک ڈھلتے جائیں گے.
ڈھلتے جاتے ہیں. یہ فوراً نہیں ہو جاتا. میں کلام کو سنتی ہوں, مجھ میں بدلنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. خدا ہی میرا زور ہے, میں اس پر بھروسہ کرتی ہوں, اس کے لیے مطالعہ کرتی ہوں. تو میں بہت جلد کہوں گی واو واو. اب میں اس معاملے میں زور آور ہوں. اگلی غلطی جو آپ سے ہو سکتی ہے وہ خود پر فخر کرنا ہے. آپ کو کہنا چاہیے کہ خدا میں جانتی ہوں کہ یہ تو نے کیا اور میں تیری شکر گزار ہوں. تو نے مجھے بدلا, اس کے لیے نہ صرف میں تیری شکر گزار ہوں بلکہ تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں کہ تو مجھے قائم رکھے گا. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری زندگی میں ایک بڑا بدلاؤ آیا جب میں نے خود کو بدلنے کی کوشش ترک کر دی اور اس کے لیے خدا پر بھروسہ کرنا شروع کیا. اور اس کے ساتھ ہی میرا گھرانہ بھی شکر گزار تھا کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ میں لوگوں کو بھی بدل نہیں سکتی. آپ میں سے کتنے لوگوں کے گھرانے شکر گزار ہوں گے اگر آپ اس نئی تعلیم کے ساتھ کھر آتے ہیں کہ آپ خود سے چھوٹا پاترو نہیں ہیں اور یہ آپ کا کام نہیں ہے. میں آپ کو ایک پتے کی بات بتاتی ہوں کہ خدا نے دنیا کو چلانے کا کام آپ کو نہیں دیا. باقی سب کو سیدھا کرنا چھوڑ دیں جب تک آپ خود کو اچھی طرح سے سیدھا نہیں کر لیتے. او خدایا, کتنا مشکل ہے کہ لوگوں کو اپنے طور پر ڈھالنے کی کوشش کرنا ترک کر دیا جائے. او خدایا, یہی جھگڑے کا باعث بنتی ہے, اسی سے لڑائی جنم لیتی ہے. لوگ نہیں چاہتے کہ ان پر اختیار جما کر انہیں قابو کیا جائے بلکہ چاہتے ہیں کہ جیسے وہ ہیں انہیں قبول کیا جائے. اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گناہ کی نشاندہی نہ کی جائے اور مسائل کو حل نہیں کرنا اور انہیں چھوڑ دینا ہے, لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بہت سی باتیں جن پر لوگ جھگڑتے ہیں وہ محض سوچ کے اختلافات ہیں. آمین. خدا زیادہ سے زیادہ فضل بخشتا ہے, یعنی پاک روح کی قوت, تاکہ ہم اس پر اور دوسری بری عادتوں پر مکمل غلبہ پا سکیں. اور لکھا ہے کہ خدا مغروروں اور گھمنڈیوں کا مقابلہ کرتا ہے مگر ان کو جو فروتن ہیں فضل پر فضل بخشتا ہے. سو مغرور یا گھمنڈی انسان سوچتا ہے کہ وہ خود سب کچھ کر سکتا ہے. کسی ایسے شخص کی بات سننا بڑا ہی دلچسپ ہوتا ہے جس نے کسی معاملے میں فتح پائی ہو یا اس پر غلبہ پایا ہو, اور اگر وہ یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ خدا ہی نے انہیں یہ فتح بخشی ہے تو یا تو وہ اسے کھو دیتے ہیں یا آپ ہمیشہ انہیں باقی لوگوں کو اس معاملے میں مشورہ دیتے ہوئے دیکھیں گے کہ اگر تم وہ کرو جو میں نے کیا اور وہ بھی ہمیشہ کام نہیں آتا. دیکھیں, جو کچھ خدا ایک شخص کی زندگی میں کرتا ہے ہو سکتا ہے دوسرے شخص کی زندگی میں ایسا بالکل نہ کرے. فروتنوں کو فضل بخشتا ہے. ایک فروتن شخص دن میں کئی مرتبہ کہتا ہے خدا میری مدد کر. خدا میری مدد کر, خدا میری مدد کر. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ میں یہاں آنے سے پہلے خدا سے مدد مانگتی ہوں؟ کیا لگتا ہے؟ میں نے 30 سال تک ہر روز ایسا ہی کیا ہے. آپ کو لگے گا کہ میں تو نیند میں بھی یہ کرتی ہوں, لیکن میں احمق نہیں ہوں, کیونکہ اگر خدا مدد کو نہ آئے تو ہم گئے کام سے. 7ویں آیت بہت ہی خوبصورت ہے. عموماً جب آپ لوگوں کو یعقوب 4:7 کا حوالہ دیتے ہیں تو وہ آدھا ہوتا ہے. ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. صرف یہی نہیں لکھا ہے پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. ہمیں دشمن کے خلاف زور خدا کے تابع ہو کر ملتا ہے. آپ نے سنا, پھر سے سنیں, ہمیں دشمن کے خلاف زور خدا کے تابع ہو کر ملتا ہے. در حقیقت آپ جتنا فرما برداری میں چلیں گے اتنا ہی دشمن آپ کے خلاف کچھ نہ کر پائے گا سوائے آپ کو تنگ کرنے کی. کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ایک دشمن ہے؟ کیا یہاں کوئی ایسا ہے جسے اس کا علم ہو؟ آپ کو پتا ہے میں سالوں تک چڑھ جاتی رہی اور میں یہ نہ جانتی تھی کہ ابلیس سچ مچ ہے, اور مجھے لگا کہ وہ ہالووین کا ایک کردار ہے. جو کوئی لال رنگ کا پاجامہ پہنے
اور ہاتھ میں 2 شاخہ لیے گھوم رہا ہے اور اس کی لمبی سی دم ہے. میں نے کبھی ابلیس کے متعلق چرچ میں کچھ نہ سنا تھا اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ زندہ اور ہٹا کٹا زمین پر گھوم رہا ہے اور وہ ہمارے مسائل کی جڑ ہے اور ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا، لیکن آپ کو خود کو پہلے خدا کے تابع کرنا ہے.